السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ ویڈیو ڈائریز شایہ نانم کے ساتھ ایک بار پھر شایہ صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج میں لے کے آئی ہوں کچھ ایسی معلومات جو آپ کی نالج میں واقعی اضافہ کرے گی، اور جس کو ہر مسلمان کو جس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے خانہ کعبہ جو ہے وہ آسمان پہ تھا، اور پھر اس وقت اس کا نام بیت المعمور تھا۔ اس کے بعد زمین پہ جو ہے اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں نے مل کے رکھی تھی، اور جب طوفان نوح آیا تو خانہ کعبہ جو ہے وہ اسی میں ڈہ گئے تھے، لیکن اس وقت بھی خانہ کعبہ میں کی جو ہے کچھ مٹی جو ہے وہ باقی رہ گئی تھی، جس کو بہت سنبھال کے رکھا گیا تھا میوزیم میں۔ اور پھر جب خانہ کعبہ کی دوبارہ بنیاد ہوئی تو اس مٹی کو دوبارہ سے جو ہے یوٹیلائز کیا گیا، اور اس کو دوبارہ خانہ کعبہ کی بنیاد میں ڈالا گیا۔ اور یہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ وہی مٹی ہے جو خانہ کعبہ کی بنیاد میں ڈالی گئی تھی۔ اور خانہ کعبہ کو دوبارہ سے بنانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، جس کی چھت نہیں تھی اور 2 دروازے تھے، جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب قریش کو یہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے کہا گیا تو قریش نے جب خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تو خانہ کعبہ کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ سارا خانہ کعبہ کو جو ہے وہ حلال کمائی سے بنایا جائے، اور اس وقت جتنی کمائی ان کے پاس تھی ان میں سے صرف اتنی ہی بنیاد رکھی گئی، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی وسعت میں کمی ہو گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں حجر اسود کی۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں میں جنت سے آئے ہوئے پتھر نصب ہیں، اور ان حجر اسود کو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا، جس لیے ہم مسلمانوں کو یہ شرف حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو بوسہ دے سکیں، یعنی ہم نے جنت کے پتھر کو بوسہ دیا ہے۔ حجر اسود میں پہلے یہ ایک چاندی کا کور جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ سادہ پتھر ہوتا تھا، لیکن ایک ہسٹری میں ہے کہ اس کو چرا لیا گیا تھا، تو جب وہ ہمیں ملا تو وہ دوبارہ سے وہ 8 پیسز میں تھا، جس کو بعد میں جو ہے کور کر دیا گیا اس طرح کر کے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو بالکل کور کر کے اس طرح بنایا کہ اس کو یہاں سے کسی کو اٹھانے کی جو ہے وہ کوئی خدشہ باقی نہ رہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ، جس کو توبہ کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تو یہ زمین سے جڑا ہوا تھا، اور بالکل اس کے 2 دروازے تھے، جس میں ایک دروازے سے آیا جاتا تھا اور ایک دروازے سے باہر کی طرف جایا جاتا تھا، جس طرح یہ تصویر میں نشاندہی کی گئی ہے۔ اور اس کی چھت بھی نہیں تھی، جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا گیا تھا، لیکن جب دوبارہ سے قریش نے اس کی دوبارہ سے جو ہے تعمیر شروع کی تو اس کا دروازہ اتنا اونچا کر دیا گیا تاکہ ہر بندہ اس تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ یہاں پر بہت سی بے ہمتی ہونے لگی تھی، تو اس کو اوپر کر دیا گیا، اور یہاں پر جو ہے صرف خاص لوگوں کے لیے یہ دروازہ کھولا جاتا ہے، اور ان کو بھی بہت زیادہ سیکیورٹی میں جو ہے یہ دروازہ کھولنے کی اجازت تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ خانہ کعبہ کے جو دروازے کو اتنا اونچا رکھا گیا ہے کہ باقاعدہ سیڑھیاں یوز کی جاتی ہیں۔ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے اللہ اور محمد لکھا گیا ہے۔ خانہ کعبہ میں پہلے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ چھت نہیں تھی، اس لیے پانی کا کوئی پرنالہ نہیں بنایا گیا تھا، لیکن ایک پرنالہ بنایا گیا جسے میزاب رحمت کہا جاتا ہے، اور اس سے گرنے والے پانی سے نہانے سے کہتے ہیں کہ ہم نے رحمت کے پانی سے نہا لیا، اور یہ جو ہے اس کا پانی جب بارش کا پانی گرتا ہے تو اس میں سے جو بھی نہاتے ہیں وہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے سب سے نیچے والی سائڈ پر سفید ماربل لگائے گئے ہیں، جن کو شادروان کہا جاتا ہے۔ اس کے جو ہے سروں پہ کنڈے لگائے گئے ہیں، جس پہ رسی باندھ کر خانہ کعبہ لمبائی پہ تھا، مگر جب قریش نے بنایا تو ان کے پاس پیسے ختم ہونے کی وجہ سے ان کو چھوٹا کر دیا اور اس طرح کا یو شیپ بنا دیا گیا، جس کو جو ہے حتیم کہا جاتا ہے،
اور یہ دیوار خانہ کعبہ میں جب ہم کے ساتھ منسلک تھی، تو جب اس میں نماز پڑھی جاتی ہے تو سمجھیں کہ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر ہی نماز پڑھائی. اسی لیے امام صاحب جب حتیم میں کھڑے ہو کے فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. حتیم کی اپنی ایک الگ جو ہے وہ حیثیت ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس میں نوافل ضرور پڑھیں. بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو یہاں پر نماز پڑھنا جو ہے نصیب ہوتی ہے. اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو ہم لوگ اللہ کے گھر پہ حاضری دیں اور حتیم میں ہم لوگ نماز اور نوافل ادا کر پائیں. آمین ثم آمین. اب ہم چلتے ہیں آگے. آپ کو یہ بتائیے خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے بیچ کی جو جگہ ہے اسے کے پتھر کے درمیان کی کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ کہا جاتا ہے اس کے ساتھ اپنے سینہ یعنی اپنے سینے اور اپنے اس دیوار کے ساتھ دعا مانگنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس پر ربنا آتنا کا ایمان ہے. اور یہ اس کو سنت ہے کہ ملتزم میں جو ہے جو دعا مانگنے صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی اور ہر مسلمان کے لیے اس کو پڑھنا بہت ضرور. مقام ابراہیمی جو ایک جنگلہ سے لگا ہوا ہے، اور اس میں ایک فریم ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں، اور اس کے یہاں پر نوافل پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقام ابراہیمی کو نماز پڑھنے کی جگہ بنائی جائے. یہ پیروں کے نشان جو ہے حضرت ابراہیم کے کہا جاتا ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو وہ اس پہ کھڑے ہو کے جو ہے پتھر رکھتے جا رہے تھے اور خانہ کعبہ اوپر ہوتا جا رہا تھا. جبکہ ایک جگہ پہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر کھڑے ہو کے لوگوں کو آواز دی کہ آؤ اب حج ادا کرو، یہ ہمارے اللہ کا گھر کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور اس کی جب صفائی کی جاتی ہے تو اس کو چاروں طرف سے کور کیا جاتا ہے اور جو ہے پھر اس کے اندر سے صفائی کی جاتی ہے. پہلے یہ خانہ کعبہ سے جڑا ہوا ہوتا تھا، پھر جب طواف کرنے میں مشکلات پیش آنے لگی تو حضرت عمر 1 2 3 4 یہ 4 دیواریں خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں. اس میں سے جو 1 اور 3 نمبر کی دیوار ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیاد رکھی تھی یہ وہی ہے. اور جو 4 اور 2 نمبر کی دیوار ہے یہ وہ ہے جس کو قریش نے دوبارہ سے جو ہے وہ تعمیر کیا تھا. یہ کونے جو ہیں 1 نمبر والے کونے کو ایک نے حجر اسود کہتے ہیں اور دوسرے کو رکن یمانی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی ڈائریکشن یمن کی طرف ہے. یہاں پر کچھ حصے پہ جو ہے ہم آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کچھ حصے پہ جو ہے وہ غلاف کعبہ نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کونے کو اپنے ہاتھ سے ٹچ کیا تھا، اس لیے اس کو جو ہے وہ کھلا چھوڑا گیا ہے اور یہ سنت رسول ہے اس کو ٹچ کرنا. اور یہاں پر رکن یمانی اور حجر اسود کے سے گزرتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہاں پر دعا مانگنا بہت ضروری ہے اور ضرور قبول ہوتی ہے. اور اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم بھی ضرور جائیں گے اور ہم گنہگاروں کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. اور اسی طرح نمبر 2 اور 4 پہ رکن عراقی اور رکن شامی ہیں، کیونکہ یہ 2 حصے جو ہے ایک کا جو رخ عراق کی طرف اور دوسرا شام کی طرف ہے. جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تو یہاں پر خانہ کعبہ پہ کوئی غلاف نہیں تھا، بلکہ خانہ کعبہ وقت کے ساتھ ساتھ کبھی سفید کبھی لال کبھی ہرا غلاف ڈالا گیا اور بالآخر خانہ کعبہ پہ کالے کلر کا غلاف جو ہے جس پہ چاروں ایسا یہ جو خانہ کعبہ کا غلاف وہیں بننے لگا جو 9 ذی الحج کو خانہ کعبہ پہ غلاف کی تبدیلی ہوتی ہے. خانہ کعبہ پہ حج کے دنوں میں یہ وائٹ کلر کا کاٹن کا کپڑا لگا دیا جاتا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ لوگ وہاں پر چھریاں وغیرہ لے کے آتے تھے، کینچی اور یہ سب چیزیں لے کے آتے تھے اور خانہ کعبہ کے کپڑا داغا جو ہے وہ کاٹ کے لے کے جاتے تھے، جس سے خانہ کعبہ کے غلاف کی بے حرمتی ہوتی تھی. تو یہ سفید کپڑا لگا کے اس کو اوپر کر دیا جاتا ہے حج کے دنوں میں تاکہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ سے ایک گرین کلر کی لائن سے نکل رہی ہوتی ہے، اس میں ایک روشنی کی طرف انڈیکیٹ کیا ہوا ہوتا ہے. یہ آپ نے سوچا ہوگا کہ اکثر یہ کیوں ہے؟
یہ جو ہے ہجر اسود سے شروع ہو رہی ہے اور یہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہاں سے طواف شروع کیا جائے گا۔ یہ روشن کر دیا جاتا ہے تاکہ کیونکہ نئے آنے والے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اور وہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے طواف شروع کیا جانا ہے، کہاں ختم کیا جانا ہے، تو یہ گرین کلر کی ایک روشنی جلا دی جاتی ہے تاکہ آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ان کو پتہ چل جائے کہ وہ جو طواف کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ اور یہ باقی سارے فلورس پہ بھی یہ انڈیکیٹرز لگائے گئے ہیں تاکہ اگر اوپر والے فلور پہ بھی اگر طواف جاری ہے تو پوری صحیح سمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے۔ خانہ کعبہ کے سامنے یہ 8 ٹکڑے پتھر کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی 2 دن تک سکھائی ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہے۔ یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھی اور جو یہ دائرے بنے ہوئے ہیں یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ 5 نمازیں سیکھیں۔ تو یہاں پر ہی امامت ہوتی ہے اور امام کعبہ کو یہاں پر مائک لگا کے نماز ادا کرنے کے امام کعبہ کے لیے 9 مائک لگائے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، پھر رکوع میں، پھر سجود میں 3 مائک جو سارے خانہ کعبہ میں ان کی آواز گونجتی ہے۔ اور یہ وہ مفید معلومات ہے جو آپ کو پہنچانا ہم نے ضروری سمجھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے جو بھی معلومات ہمیں ملے گی آپ کو ضرور پہنچائیں گے، اور آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے لیے دعاؤں میں ضرور جگہ رکھیں۔